علیکم احمداد سنگرو، بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، خبریں بھی دلچسپ ہیں، حالات بھی دلچسپ ہیں، روزانہ حالات بدل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور اب خبریں ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ خفیہ والے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جیل میں تحقیقات ہوئی ہے، تفتیش 9 مئی کے حوالے سے۔ اب یہ 9 مئی کی تفتیش، سائفر والا مقدمہ، یہ سب خان صاحب کو کس طرف گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، ظاہر ہے سب سے بڑا سوال ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کا اپنا مستقبل انتخابات کے حوالے سے وہ کیا ہوگا، کیونکہ اب انتخابات کا ڈھول بج چکا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کر لی ہوئی ہے، تاریخ آ چکی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر آج آپ نے دیکھا کہ دوڑیں لگی ہوئی تھی ہر طرف۔ جو الیکشن کمیشن صدر سے ملاقات کرنے سے انکاری تھا، جنہوں نے صدر کو مائنڈ یور اون بزنس جیسا جواب بھیجا تھا کہ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، وہ الیکشن کمیشن آج فوراً صدر سے ایوان صدر پہنچا اور صدر سے ملاقات کی۔ پہلے صدر صاحب نے خط لکھا تھا، صدر صاحب نے کہا تھا کہ جی آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ملاقات کریں۔ الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر حکومت، جنہوں نے قانون بنایا تھا یا قانون میں ترمیم کر لی تھی کہ جو انتخابات کی تاریخ کا دینے کا حق ہے، رائٹ، بلکہ اختیار، وہ صدر کا نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ وہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، ان کا جو حکومت کے یا ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں اٹارنی جنرل، وہ دوڑے دوڑے پہنچے ایوان صدر، انہوں نے بھی صدر سے ملاقات کر لی۔ اب ایک طرف یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اب اس ڈیولپمنٹ کو جیل میں پڑے ہوئے قیدی عمران خان کے ساتھ اگر ہم ملا کے اس کا تجزیہ کریں تو خان صاحب کے پلے کیا پڑتا ہے۔ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر تحریک انصاف والوں نے جے کار شروع کر دی ہے کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، ہم فتح یاب ہو گئے، ہم نے سب سمجھے کہ جیسے الیکشن جیت لیا، اور پھر یہ کہ ٹھپا صرف بلے پر، اور پھر وہ انگوٹھے کا وہ جو ہوتا ہے سیاہی والا نشان، وہ دکھا دکھا کر ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تحریک انصاف انتخابات کے میدان کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں اور جب تک پی ٹی آئی کو وہ والا ماحول نہیں دستیاب ہوگا جو 2018 میں تھا، تو تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے اپنی جگہ، وہ بات حقیقت ہے۔ یہ ساری صورتحال، یعنی آج وہ میں نے کئی ویلاگس میں گزارش کی ہے نا کہ گھنٹوں میں، لمحوں میں پاکستان میں صورتحال بدل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے یا سپریم کورٹ کے مداخلت سے انتخابات کی تاریخ جو 11 فروری 2024 کی آئی ہے، اس کے آنے کے بعد آپ کو اب صورتحال اکثر اور بدلے گی، آپ کو اور نئی الائنمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک الائنمنٹ تو یہ نظر آئی نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بچوں بچوں بھی خوش ہے کہ یار ٹھیک ہے نا، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حساب کتاب بن جاتا ہے تو کوئی اپنا اس میں نقصان نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے مضاحکہ کہ کیا اس میں برا کیا ہے، ناٹ اے بگ ڈیل، یوں کہہ لیں کہ پھر وہ تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بھی بنا سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے، کیونکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی الائنمنٹ تو ہونی نہیں ہے۔ تو مائنس عمران خان اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، تو کتنا ایک نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے نون لیگ کا ہوگا، لیکن اس سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے عمران خان کا ہوگا، کہ عمران خان کو مائنس کر کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں جو چیزیں ہیں اس پر ایک ایک کر کے اس پر کھولنے کی کوشش کرتا ہوں باتوں کو ذرا۔ اچھا، اب شاہ محمود قریشی کے متعلق خبر آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، یہ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا، کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، ان کو درد ہوا مثانے میں، اور ان کو پھر پمز ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ پمز کی ہسٹری ہے شاہ محمود قریشی سے پہلے، ان کی ملاقاتوں سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا عمران خان کی طرف بھی جاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا تھا نا، اور عمران خان صاحب نے اپنا ایک بیان بھی جاری کیا تھا، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے زہر دیا جائے گا، سلو پوائزن کھانے میں۔ پھر آفتاب باجوہ صاحب نے آ کر کیا کہتے ٹلیاں کھڑکا دی کہ جی زہر دے دیا گیا ہے۔ بعد میں مکر گئے،
اس سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اثر بہت خطرناک ہوا اس کا، کیونکہ عمران خان صاحب اگر اس طرح کی باتیں اپنے وکیلوں کے ذریعے کروائیں گے تو ان کو جو اندر سہولتیں ملی ہوئی ہیں وہ سہولتیں واپس ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اثر بڑا خطرناک ہوا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یوٹرن لینا پڑا، بیان واپس لینا پڑا، یہاں تک بات نہیں رکی۔ پھر میں شامل قریشی پہ آتا ہوں۔ قریشی صاحب والی کہانی بڑی دلچسپ ہے، بہت ہی زبردست کہانی ہے وہ، اور بڑی مزیدار ہے وہ بھی، مطلب اس میں آپ کو چس آ جائے گا نا، وہ کہتے ہیں سرائکی عمران خان صاحب کہیں گے پھر کہ رلتے گئے یہاں پر چس بڑی آئی ہے، پھر اس طرح ہوگا۔ پھر تو خان صاحب کے وکیل تو بیان سے مکر گئے، لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے جو وفد تھا اس میں عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں اور شوکت خانم کے CEO ہیں، عمران خان صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان، انہوں نے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا۔ پھر انہوں نے صحافیوں کو آ کر کہا میڈیا پر کہ بظاہر عمران خان صاحب کو زہر خورانی، سلو پوائزننگ کا کوئی علامات اس میں نہیں ہیں، مکمل تندرست ہیں، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، کم خوراک وہ روٹین میں کھاتے ہیں، اور مزاج بھی ان کا بالکل ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسے اثرات ہوتے ہیں نا، بندہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، BP لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کے کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ڈینگی ہو بندے کو تو اس نے ہی اچھی خاصی مت مار دینی ہوتی ہے، پلیٹلیٹس نیچے گر جاتے ہیں۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کی دادی کہا کرتی تھی کہ پلیٹاں ڈگ گئی نے، تو وہ پلیٹاں ڈگ جاتی ہیں بھائی، تو وہ جب پلیٹیں ڈگ جاتی ہیں تو اس سے ہی بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سارے؟ کیونکہ خان صاحب کو وہ دگی پھبی سندھی میں کہتے ہیں ہم نا، وہ جو الزام لگاتے تھے وہ ہضم ہو جاتے تھے ان کو، اب وہ نہیں ہو رہا۔ تو خیر اب وہ وکیل کے بعد اب ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی جو اسٹیٹمنٹ تھی نا سوشل میڈیا پر، انہوں نے جو اپنی فیملی کے ذریعے وہ لگوائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بظاہر تو میں صحت مند ہوں، لیکن خدشہ ہے کہ مجھے سلو پوائزن کیا جائے گا، تاکہ پھر وہ یہ کہا جائے کہ وہ تو صحت مند تھا تو خود بخود کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ تو بہرحال تو اب یہ کہانی تو اپنی جگہ۔ اب شامل قریشی صاحب کو پمز منتقل کیا گیا، اور ان کے وہ وکلاء کے مطابق کہ جو ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر کی ایڈوائز پر پمز ان کو لے کر جایا گیا ہے۔ پمز پاکستان کی سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے نا بڑی مشہور جگہ ہے، یا اسلام آباد کس طرح کے اسپتال پمز ہے، میرا خیال ہے پمز ہی ہے۔ آصف زرداری صاحب وہاں ہوا کرتے تھے نواز شریف کے دور میں اور مشرف کے دور میں۔ پھر وہ جو میل ملاقاتیں ہوتی تھیں نا بڑی بڑی، وہ وہاں پر ہوا کرتی تھی، ایون مشرف کے زمانے میں بھی، جب مائنس بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں، تو آصف زرداری کے ساتھ کو جا کے وہاں پہ آفرز کی جاتی تھی کہ بے نظیر کا ساتھ چھوڑ دو، یہ جہاز کھڑا ہے، باہر چلے جاؤ، عیاشی مار کے آ جاؤ، واپس آؤ، آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، چھوڑ دو بے نظیر کا ساتھ۔ تو یہ وہ والا پمز ہے۔ اب اس پمز میں شاہ محمود قریشی صاحب منتقل ہو گئے۔ اب ادھر ادھر سے جو ہوتے ہیں نا، جو چوہا رپورٹیں ہوتی ہیں، بمبو شمبو مارو کہ جی میل ملاقاتیں یہ وہ، تو اب کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی وہاں قریشی صاحب کو سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہاں پہ خفیہ۔ اب وہ کیا ہے؟ چھڑ دے عمران خان کا کھیڑا آ جا۔ اسد عمر کے اوپر اب کہا جا رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے علی سلمان، کیا نام ہے سنگر، سلمان احمد، باہر بیٹھے وہ کہتے ہیں اسد عمر بھی ایجنٹ ہے ISI کا، وہ بھی عمران خان مائنس عمران خان کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو قریشی صاحب ہیں، قریشی صاحب نے ایک حد تک جا کر عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہوگا، لیکن اب جب انتخابات کا ڈھول بج چکا ہوا ہے، عمران خان نااہل ہیں۔ JIT نے آج جا کر 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جیل میں تفتیش بھی کی ہے۔ سائفر کا معاملہ اسپیڈی ہوا ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے تھے، نہیں ادھورے ہوئے، ابھی آگے چل کر۔ تو یہ ادھر الیکشن کا شیڈیول بن رہا ہوگا اور ادھر عمران خان صاحب کو سزا مل رہی ہوگی، 14 سال 10 سال، یعنی اتنی سزا کہ جس کو فوراً معطل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کم از کم انتخابات میں عمران خان کو باہر رکھو، یہ منصوبہ۔
تو اب ایسے میں تحریک انصاف کے جو چاہنے والے بھی کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہنا چاہیے، تاکہ وہ جو پاکستان کی سیاست میں بازو مروڑنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کبھی ایم کیو ایم کے ذریعے، کبھی پی ٹی آئی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے پی ایم ایل کیو کے ذریعے، تو اب آئندہ پی ٹی آئی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تو ایک کیا ہوتی ہے، ایک محدود پیمانے پر تحریک انصاف کو زندہ رکھنا چاہیے۔ تو اب اس کے لیے عمران خان کا مائنس ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے شاہ محمود قریشی کا آن بورڈ آنا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کا ڈھول بجتے ہی، تاریخ آتے ہی قریشی صاحب کا منتقل ہو جانا، عمران خان صاحب کے مقدمات کا اسپیڈی ہو جانا، یہ سارا سگنل ہے، ساری سگنلنگ ہو رہی ہے کہ خان صاحب تو گئے ہو۔ اب خان صاحب کے لیے پاکستان کی سیاست میں فوری واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ چپ کر کے جیل میں بیٹھے رہیں، خاموشی کے ساتھ برداشت کریں، لیکن اگر بڑی سزا آ جائے گی تو پھر باہر جانے کی باتیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کرتے رہیں گے۔ اب دوسری چیز کہ اگر عمران خان صاحب مائنس رہتے ہیں، وہ تو چکے ہوئے ہیں نا، اگر رہتے ہیں مائنس، تو تحریک انصاف انتخابات میں جائے گی۔ عمران خان صاحب اس طرح پی ٹی آئی کو ظاہر بیان، ابھی بھی انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کروائی کہ جی جو عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وکلاء برادری کے ساتھ کا قوم ساتھ دے، قوم انصاف کے لیے کھڑی ہو جائے، اپنے ووٹ کے حق کے لیے کھڑی ہو جائے، وہ باتیں تو کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی مائنس عمران خان انتخابات میں اگر جاتی ہے تو عمران خان صاحب اس کو اپنے لیے ایک موقع جان کر اور انتخابات کے لیے لوگوں کو اپیل کریں گے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ چاہے وہ ٹکٹ انہوں کو شاہ محمود قریشی دیتا ہے، اسد عمر دیتے ہیں یا کوئی اور دیتے ہیں، وہ الیکشن لڑیں یا وہ کہیں گے بائیکاٹ کر لیں، کیونکہ ریکارڈ عمران خان صاحب کا الٹ ہے۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، ساری پارٹی نے ہاتھ جوڑ لیے کہ خان صاحب مڑ جا، انج نہ کر، مار کھائیں گے بڑی، ریزائن نہ کر قومی اسمبلی سے، نہیں ریزائن کر لیا۔ 2 صوبائی حکومتیں تھی پاس، دونوں صوبائی حکومتیں اسمبلیاں توڑ کر گوا دی، اور پھر چترول وہ ہوئی جو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ چترول ہوگی ہماری، وہی ہوئی۔ چترول ہاتھ جو لتر پھڑنا ناظرین نہ ہوتا، فزیکلی چترول ہونا مقصد نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جو حشر ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پیاسے پڑے ہوئے ہیں، پانی کوئی نہیں پوچھ رہا، کھانا کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی مڑ کے دیکھ نہیں رہا۔ تو ریکارڈ تو عمران خان صاحب کا ہے کہ میں شاہ محمود قریشی کے لیے پارٹی کا ووٹ کیوں بھائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا الیکشن، نہیں ہوتا، بائیکاٹ کر لو، نیگیٹو ووٹنگ کراؤ کہ جی نون لیگ کو ہرانے کے لیے ووٹنگ کراؤ بے شک، لیکن پی ٹی آئی سائڈ پہ ہو تاکہ کوئی اور لیڈر نہ بنے۔ یہ ان کی مینٹلٹی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو اب عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، انتخابات کو ٹالا نہیں جا سکتا، انہونی ہو جائے کوئی اور بات ہے، تو ہوگا کیا؟ یہ کریں گے الیکشن میں حصہ لے کے، انتخابات میں جیت کے پھر ریزائن کریں گے کہ باہر آ جائیں، پھر سڑکوں پر ہوتے ہیں، یہ کریں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی تو ایک بار انتخابات میں جانا پڑے گا، ایک بار میدان میں اترنا پڑے گا۔ تو اب یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ذریعے تحریک انصاف کو مینیج کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ آئندہ چند روز میں آپ کو باضابطہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں ممکن ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے آصف زرداری بھی کردار ادا کرے، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف مائنس عمران خان انتخابات میں ہو اور نون لیگ کے اگینسٹ، تاکہ وہ نمبر 3 پارٹی کے طور پر اگر آئے تو اگر اتحادی حکومت بنانے کی ضرورت پڑے تو ادھر ان کے ساتھ اتحاد کر لے، یا کم از کم وہ جو آصف زرداری نے کہہ دیا ہے کہ جی میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اس کے لیے ظاہر ہے تحریک انصاف کے 2 سیٹیں، 4 سیٹیں، 10 سیٹیں، 15 سیٹیں بڑی میٹر کریں گی، تو اس کے لیے وہ سارا کچھ
آصف زرداری صاحب پردے کے پیچھے کردار ادا کر سکتے ہیں. تو خان صاحب جیل میں ہیں، ان سے ہو رہی ہے انویسٹیگیشن، اور خبریں ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت تھاٹ کیک بنے ہوئے ہیں، ان سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں پیمز میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.